الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے اتباع ملت ابراہیم پر گفتگو کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے اس کا اتباع کرنا اور اس اتباع میں تسلب ہونا اور رسوخ فی الدین یعنی رسوخ فی ملت ابراہیم ہونا، یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے 3 گروہ تھے جو خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے، مدینہ میں یہودی تھے اور شام میں نصرانی تھے۔ انہی 3 گروہوں کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انتساب کرنا، یوں سمجھیں کہ ان کا ملت ابراہیم کے لفظ پر قبضہ تھا۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں لفظ اہل السنہ ہے، پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو مختلف مسالک ہیں ان کے عقائد و نظریات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے معمولات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو لوگوں کو یہ منوانے میں کہ ہم ہی اہل سنت ہیں، ان کو باقاعدہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی اشتہار چھاپنے پڑتے ہیں، کتابیں چھاپنی پڑتی ہیں، اصلی اہل سنت۔ سمجھ آیا نا جی؟ یہ اصلی اہل سنت کہہ کے، جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے جب دیسی گھی ہوتا تھا تو کہیں بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈالڈے والی بات، تو دیسی گھی کو کوئی بھی یہ کہہ کے نہیں پوچھتے تھے یار کو اصلی دیسی گھی۔ جب سے وہ اصلی دیسی گھی میں مقابلے میں ڈالڈا آیا تو پھر جناب ہر طرف جناب پھر دیسی گھی میں بھی ملاوٹ ہونی شروع ہو گئی۔ نہیں سمجھ آیا؟ اس کے لیے بھی پھر لوگ پوچھنے لگے یار وہ اصلی دیسی گھی دکھانا کون سا ہے آپ کے پاس، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ تو جس طرح کر کے یہ لفظ اہل سنہ جو ہے یہ ایک ٹائٹل اور عنوان ہے۔ یہ مختلف مسالک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کے نام کرتے ہیں، خود کو اہل سنہ کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ نجات جس چیز پر منحصر ہے وہ لفظ اہل سنہ ہے، وہ جماعت اہل سنہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افتراق کی امت ہوگا، اور افتراق کی امت یہاں تک بڑھے گا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ پہلے 72 ہوتے تھے، فرمایا اس امت میں 73 ہو جائیں گے، اور وہ جو 73 ہوں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ایک ہوگا، واحدہ، ایک جو ہے وہ جنت جائے گا، ایک جنت جائے گا، باقی سارے حضور نے فرمایا وہ دوزخ جائیں گے۔ تو چونکہ کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے بشارت صرف ایک کی ہے، اور بعض روایات سے وہ اہل سنہ کا لفظ بھی موجود ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور باقی صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اہل سنہ ہی ہیں بس۔ تو جنتی ہونا، بخشش والا ہونا، عقیدے کا کھرا ہونا، عقیدے کا سچا ہونا، چونکہ یہ سارے کا سارا منحصر ہے صرف اہل سنہ پر، تو اس لیے باقی لوگ جو ہیں وہ عقیدے ان کے جہاں پہنچ جائیں، وہ کچی لسی والی بات ہے، جتنے مرضی پانی ڈالتے جائیں ہوگی تو لسی نہیں جی، تو وہی حساب ہے۔ تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یار اس میں اخلاص بھی ہے کوئی نہ، اس میں جناب عقیدے کا کھرا پن بھی ہے کوئی نہ، اس میں سچا پن بھی ہے کوئی نہ، اس کے عقیدے میں صدق بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن نہیں، نام جو ہے وہ اپنے طرف کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ نام جو ہے نا وہ ہمارا ہی ہونا چاہیے، چاہے ان کے عقیدے جو بھی ہو جائیں۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے اس وقت پیش آیا۔ 3 گروہ تھے، وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا، ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروکار کہتے تھے۔ مکے کا مشرک بت کے سامنے جھک کے بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا کہتا تھا۔ مدینے کا یہودی وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مان کے اللہ کے نبیوں کو قتل کر کے بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتا تھا۔ شام کا نصرانی جو ہے وہ ایک خدا نہیں 3 خدا مان کے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس پر مستضاد اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا قرار دے کے پھر بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیروکار کہتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک نئی امت اٹھائی، جس امت کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تھی۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ میں،
تو مکہ کے مشرک دشمن ہو گئے. انہوں نے کہا بھی وہ تو ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے عقائد و نظریات ہمارے پاس ہیں، ان کا مکہ ہمارے پاس ہے، ان کا کعبہ ہمارے پاس ہے، ان کا مطاف ہمارے پاس ہے، ان کا جناب مینا ہمارے پاس ہے، ہر شے ہمارے پاس ہے، آپ کہاں سے لے کے آ گئے ہو نیا دین؟ یہ تو نہیں چلنے والا. اور اوپر سے بڑا ظلم یہ کر رہے ہو آپ کے اپنے ان باتوں کو، جو دین بیزاری والی بات کو، اپنے کو تو دین کہتے تھے نا وہ شرک کو، یہ دین بیزاری والی باتیں کر کے اور خود کو اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہہ رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک. جیسے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، ان سے برداشت نہیں ہوا. یار یہ تو ہم سے ٹائٹل چھیننے جا رہا ہے، ہمارا جو ایک نام تھا کہ ہم ملت ابراہیم ہیں وہ ہم سے ہی لیا جا رہا ہے. اور ایک نیا طبقہ اٹھ گیا ہے، نئے لوگ کھڑے ہو گئے، 2-4 لوگ ہیں، اب وہ سچے ہو گئے، ہم جھوٹے ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں، سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے پاس ہے، آثار ہمارے پاس، تبرکات ہمارے پاس، ایک ایک نشانی ان کی ہمارے پاس ہے، کعبے کی تولیت ہمارے پاس ہے. اور یہ لوگ آگے کھڑے ہو کہنے لگے کہ انہوں نے دعویٰ کر دی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا دین بتوں کی عبادت والا، شرک والا، 500 والا، ان چیزوں والا، وہ سارے کے سارا ہمارے پاس ہے. یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی چیزوں کے ساتھ ان کو چڑ ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایک ایک شے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک شے کو توڑ رہے ہیں، رات دن ان کے خلاف دعوت ہے. اور نام کیا ہے ان کا؟ ملت ابراہیم. سبحان اللہ. یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ ان کو ایک دم سے چڑ ہو گئی بھائی. وہ دوسرے 2 ٹولے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کے پابند تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں، اسی لیے تو ان کے وڈیرے جو ہیں وہ سارے علاقے چھوڑ چھاڑ کے مکہ مدینہ منورہ میں آ کے بیٹھے تھے، وہ حضور کے انتظار میں آئے تھے وہاں. باقاعدہ مدینہ منورہ میں یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہ دار الہجرہ ہوگا مدینہ منورہ، باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، مدینہ منورہ پہاڑوں میں گھرا ہوگا شہر، یہ سارا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. یہ آئے حضور کے انتظار میں تھے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی، سارے یہودی دشمن ہو گئے. یہودیوں نے سیدھا کہا، انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، ملت ابراہیم تو ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تو ہم ہیں. جس نبی کے انتظار میں تھے اسی کے ہی دشمن بن گئے، اسی کے مخالف بن گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا بھائی خالص دین آ چکا ہے، اب یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے. اب دوسرا دیکھیں، دین تو وہ بھی کہتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے دین کو، ٹھیک ہے نا جی، عبادت تو وہ بھی کرتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، باقی معاملات یہودی بھی کرتے تھے اس وقت بھی، لیکن اس کے باوجود ان کو روزہ اپنا برداشت ہے، صحابہ کرام کا برداشت نہیں. اپنے احکامات میں تنسیخ برداشت ہے، نسخ برداشت ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین میں نسخ ہو گیا، جیسے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، اعتراضات ہیں. تب مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کیا، اب ان میں بھونچال آ گیا، دیکھو بھائی کل کو یہ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا بھائی؟ ان کے تو دین ہی ایک کو نہیں. کل تک دین یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، آج ان کا دین ہی بدل گیا بھائی. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ انہی کی اپنی کتاب میں کتنے سارے احکامات تھے، بلکہ انہوں نے خود ہیر پھیر کیے ہوئے تھے. احکامات امیروں کے لیے الگ تھے، غریبوں کے لیے الگ تھے ان کے ہاں. نہیں سمجھ آیا؟ ان کو وہ برداشت تھا، ان کو یہودی کے منہ پہ داڑھی برداشت تھی، مسلمان کے منہ پہ داڑھی برداشت نہیں تھی. ان کو یہودی کی عورت، یہودن عورت جو ہے اس کا برقع برداشت تھا، مسلمان عورت کا برقع برداشت نہیں تھا ان کو. اور وہ نصرانی کہاں تھا؟ وہاں سے تو گزر بسر بھی نہیں، گزر ہی نہیں ہوتا تھا کسی کا. ابھی تک وہاں گیا نہیں ہے دین میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اکا دکا لوگ جو ہیں وہ گئے ہوں گے وہاں، لیکن وہاں بھی شام میں وہ بیٹھا ہوا، وہاں روم میں بیٹھا ہوا ان کا جو بادشاہ تھا بڑا اس وقت کا بدماش، اس نے جناب وہیں سے پیغام بھیجا کہ 1 لاکھ فوج لے کے میں حملہ آور ہو رہا ہوں مدینہ منورہ پہ، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں. برداشت نہیں ہوا اسے بھی. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اس کی 900 میل کا سفر بنتا ہے بھائی، کلومیٹر اور زیادہ بنتے ہیں. وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بیٹھے ہوئے اسے تکلیف ہوگی کہ جناب یہ دین کیوں آ گیا بھائی. پیارے بھائیو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاملات کو آپ دیکھیں، ذرا غور کریں. کون سا ایسا دن تھا جس دن مشرکین یہ نیت لے کے نہ آئے ہوں کہ اب ختم کر دیں گے ہم اس دین کو؟ کوئی تھا دن ایسا؟ کوئی دن ایسا نہیں تھا.
بدر میں اسی نیت سے آئے تھے، احد میں اسی نیت سے آئے تھے، احد سے بھاگ کر کے جا رہے ہیں، پھر واپس مڑ کے آ رہے ہیں کہ ہم جائیں اور جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں۔ اسی نیت سے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، وہاں سے بھاگے۔ اور یہی خندق کے موقع پر ہوا تھا، 10 لاکھ کا لشکر لے کے 3000 لوگوں پہ حملہ آور ہو گیا تھا، پورے مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا، پورے مدینے کا۔ اور یہی کچھ وہ ہرقل کرنے والا تھا کہ 1 لاکھ کی فوج لے کے میں آنے والا ہوں اور مدینہ منورہ پہ چڑھائی کروں گا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ کس طور پہ تینوں گروہ جو ہیں، مشرک مکے کا، مدینے کا یہودی اور شام کا نصرانی، یہ تینوں جو ہیں ان سے ان کا ٹائٹل چھیننے جا رہا تھا، ان سے ان کی چتراہٹ جا رہی تھی، ان سے ان کا جو لوگوں میں ایک بھرم تھا وہ جا رہا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا بھائی اگر یہ کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پہ تو پھر ہم رہنے جوگے نہیں رہیں گے، ہم کہیں نہیں رہ پائیں گے۔ یہ اس وقت ان کو یہ خطرہ تھا۔ اگر آپ ذرا غور کریں، اس وقت پوری دنیا کے اندر، میں واللہ کہہ رہا ہوں، کوئی آنکھیں کھولے کھولے، نہ کھولے نہ کھولے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ کسی کو اسلام پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، 2-4 کافر کلمہ پڑھ لیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ اسلام آگے پھیل گیا، ابھی اسلام بہت آگے چلا گیا، واہ واہ واہ۔ آپ دیکھیں جس طرح یہ میں نے آپ کے سامنے سارا ایک حقیقت بیان کی نا، اس وقت کا منظرنامہ بیان کیا ہے، آج وہی حال ہے یا نہیں؟ مدینے کا، یہ پوری دنیا کا یہودی جو ہے، یہودی کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہے؟ اسلام سے ہے۔ کس سے ہے؟ اسلام سے تکلیف ہے یہودی کو۔ انہی کی یہودیوں کی پارلیمنٹ میں ایک ذلیل نے قرآن پاک لہرا کر کے یہی واقعہ یہاں اسرائیل میں ہو چکا ہے، اور یہی واقعہ جو ہے یہ یورپ میں ہو چکا ہے، برطانیہ میں۔ وہاں کے ایک ذلیل نے قرآن پاک کو لہرا کر کے اپنی اسمبلی میں یہ کہا تھا جب تک یہ قرآن موجود ہے دنیا سے فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ بتائیں یار، پوری دنیا کے اندر ایٹمی ٹیکنالوجی میں کون آ گیا ہے؟ کون آ گیا بھائی؟ ایک بندہ خالی ہاتھ ہے، ایک بندے کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ایک بندے کے پاس بم ہے، ایک بندے کے پاس جناب ہر طرح کی تباہ کرنے والی ہر چیز موجود ہے، تو خطرناک کون ہے؟ خطرناک وہی ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جو خالی ہاتھ ہے۔ خالی ہاتھ ہے، اس لیے تم نے میں واللہ کہہ رہا ہوں بھائی مسلمانوں کے پاس اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی کافر ڈر رہا ہے، قرآن میں مسلمان عمل نہیں کر رہا، پھر بھی کافر ڈر رہا ہے۔ ڈر اس کو یہی ہے کہ کہیں یہ قرآن پاک کے قریب آ گیا، کہیں اس نے قرآن پاک کو سمجھ لیا کہ دوبارہ پھر اس کو تسلط فی الدین آ گیا، دوبارہ پھر اس کو رسوخ فی الاسلام حاصل ہو گیا، ہماری خیر نہیں۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا کا یہودی اسلام کا دشمن ہے، پوری دنیا کا نصرانی اسلام کا دشمن ہے، پوری دنیا کا مشرک ہندو جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں پہ بھی پٹتا ہے مسلمان پٹتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، یہودی کی داڑھی سے کسی کو تکلیف ہے؟ نہیں ہے۔ مسلمان داڑھی رکھ لے دہشت گرد ہو گیا۔ بندہ پوچھے بھی بالوں میں دہشت گردی کون سی آگے؟ بھی بالوں میں ہم نے کوئی ایٹم بم چھپایا ہوا ہے؟ ایٹم بم رکھا ہوا ہے یہاں پہ، یا کوئی یہ داڑھی جو ہے یہ کوئی ایٹم بم کا بٹن ہے؟ یا بڑھی نہیں مسلمان کے منہ پہ اور فوراً جناب ایٹم بم چل جانا ہے اور پوری دنیا تباہ ہو جانی ہے؟ یہ کس احمق نے بتا دیا آپ کو؟ وجہ وہی ہے جو اس وقت کے مشرک کو، یہودی کو، نصرانی کو اسلام کا رسوخ برداشت نہیں تھا نا، متسلم مسلمان برداشت نہیں تھا، وہی معاملہ آج ہے۔ ان کو باقی ہر شے برداشت ہے، صرف اور صرف ان کو اسلام میں رسوخ، اسلام کی سچی فہم جو ہے وہ ان کو برداشت کو دی۔ آج آپ دیکھیں یہ جو ابراہیمی اکارڈ کا ایک معاملہ چل رہا ہے، میں نے 2-3 بار پہلے بھی بیان کیا یہاں پہ، اس کا سب سے بڑا دائی جو ہے نا وہ بڑے منہ والا بھورا وہ ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ بار بار ان منحوسوں کا نام لے کے اپنی مجلس ناپاک کر دے، یا نحوست نازل ہونی شروع ہو جائے ان منحوسوں کا نام لینے کی وجہ سے۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا دائی جو ہے نا وہ ہے۔ اب بتائیں وہ دین ہوگا ہی کون سا جس کا دائی جو ہے وہ اتنا بڑا ذلیل ہو؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ تینوں جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں،
مسلمان، یہودی اور نصرانی، وہ کہتا ہے تینوں اکٹھے ہو جائیں، تینوں اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی دین ہو، ایک ہی کتاب ہو، اسی یعنی تینوں کتابوں سے کچھ نہ کچھ لے کے ایک کتاب مرتب کر دی جائے اور پوری دنیا جو ہے وہ اسی کتاب کے پیچھے چلے۔ یعنی آج کے دور کا ایسے سمجھ لیں یہ اکبر کھڑا ہو رہا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کئی سارے کلمہ پڑھنے والے منافقین جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں اس کے ساتھ ہو چکے۔ یہ ابھی 2 سے 3 سال پہلے، شاید 2 سال 3 سال ہوئے ہوں گے، جس بندے نے خطبہ حج دیا تھا نا، ڈاکٹر صاحب تھے وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ ہاں، خطبہ حج جس نے دیا تھا وہ بھی اس کا حصہ ہے، ان کی اس کمیٹی کا۔ اور اس پر باقاعدہ مسلمان ملکوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو چکی ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ قائم ہو چکے ہیں کہ جناب اس پورا نصاب کیسے ترتیب دیا جائے کہ اللہ نے تورات نازل کی تھی، اللہ نے انجیل نازل کی تھی، اللہ نے قرآن نازل کیا تھا، اب ان میں سے جو چیزیں بھورے کو برداشت ہوں گی وہی چیزیں اس کتاب میں، نئی کتاب میں شامل کر دی جائیں اور لوگوں پہ لاگو کر دی جائیں۔ لوگ جی پوری دنیا جو ہے اب اسی دین کو فالو کرے گی، اس کے علاوہ نہ قرآن ہوگا، نہ کوئی حدیث ہوگی، نہ کوئی اور بات ہوگی۔ یہ اندر کھاتے منافقین جو ہیں وہ سارے شامل ہو چکے ہیں، اور کئی سارے ذلیلوں کے منہ سے تو سنا ہے کیا ہوتا ہے جی، کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنی کرتے جانا، وہ اپنی کرتے جانا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں واللہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، آج ہمارے ساتھ پتہ کیا ہوا ہے، یہودی عورت جو ہے وہ بھی برقع پہنتی ہے، یہودیوں کی عورتیں برقع پہنتی ہیں۔ اگر آپ کو بندہ دیکھے نا، ان کی اسرائیل کی ویڈیوز دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، ان کی جو مذہبی طبقہ ہے وہ آج بھی عورتیں ان کی برقع پہنتی ہیں، یہودیوں کی، یہودیوں کو جو مذہبی طبقہ ہے آج بھی وہ سر پہ ٹوپی پہنتا ہے۔ ایک دوست ہے مجھے، انہوں نے فون کیا باہر سے، کافروں کے ملک سے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سکول جاتے ہیں، کوئی بھی ننگے سر نہیں جاتا، ان کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، وہ اپنی چھوٹی سی وہ گھڑے کے اوپر نہیں ڈھکن پڑا ہوتا جس کو چھونی کہتے تھے، چپڑی کہتے تھے، اس طرح کی ایک ٹوپی یہاں پہ رکھ کے انہوں نے پتہ نہیں چپکائی ہوتی ہے بالوں کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ والا حساب تھا ان کا جی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی یہی جناب سر پہ پہنتے ہیں اور جاتے ہیں، سکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور یہاں مسلمان کا بچہ مسلمان کے سکول میں، پڑھانے والے مسلمان، چلانے والے مسلمان ہیں، ان کے سکول میں بغیر ٹائی کے نہیں جا سکتا، سر پہ ٹوپی پہن لے اس کو باہر نکال دیا جائے گا، تو ٹوپی کیوں پہن کے آیا بھائی، پورے کا پورا وہ بن، پتہ تو چلے کہ یہ ریمنڈ کا بیٹا ہے۔ باہر کھڑا ہوا ابا کون ہے، اور گھر میں سکول میں بچہ داخل ہو رہا ہے، وہ کون داخل ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی مسلمان کا بیٹا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو صرف رسوخ اسلام کا برداشت کو نہیں، بتائیں نا، مسلمان کو تو کہا کہ دہشت گردی یہ داڑھی تیری اتروا دے، مسلمان کو تو کہا کہ یہ پگڑی تیری جو ہے اس میں بم چھپا ہوا یہ اتار دے۔ کیا کسی ہندو کو بھی کہا ہے تیرے ماتھے پہ تلک لگا ہوا ہے، تیرے ماتھے کو پورا تو نے یہ پورا ٹین اٹھا کے تو نے ہلدی کا ملا ہوا ہے، یہ اتار دے، تو بدتمیز بے تہذیب لگ رہا ہے تو؟ کبھی کہا ہے کسی نے اس کو؟ کسی نے نہیں کہا۔ یہودی داڑھی رکھے برداشت ہے، یہودن پردہ کرے برداشت ہے، نصرانی ان کے جو بڑے پنڈت ہیں وہ پادری وہ داڑھی رکھے برداشت ہے۔ آپ یہاں کے نہیں رکھتے لوگ داڑھی ان کے، آپ شام چلے جائیں، شام میں جتنے بھی عرب ممالک میں جتنے ان کے نصرانی موجود ہیں، سارے ان کے مذہبی طبقہ جو ہوگا وہ سارے داڑھیوں والے ہوں گے، بڑی بڑی داڑھی اتنی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، بغیر داڑھی کے کوئی بھی ان کا مذہبی رہنما نہیں ہوتا، ان کی داڑھی برداشت ہے۔ ان کی راہبات جو ہیں، لڑکیاں جو راہب بنتی ہیں، وہ ساری برقعے والی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، سر ڈھکا ہوتا ہے ان کا، وہ برداشت ہے۔ لیکن پوری دنیا میں بم بھی چھپتا ہے تو مسلمان عورت کے برقعے میں چھپتا ہے، اس سے بڑھ کر اور بدماشی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر اور ان کو کیا تکلیف ہوگی اسلام کے اندر تسلط سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں ایک ذلیل مجھے ملا، مجھے کہنے لگا جی یہ برقعے کی حاجت کیا ہے، برقعہ اتار دینا چاہیے، کہتے اس سے پہچان ہی نہیں ہوتی بھی آنے والا کون ہے، آگے کوئی آگے دھملائی کر دے تو پھر، کوئی بندہ ہی ہو اندر مرد چھپے ہو تو پھر، سبحان اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بڑی افسوسناک بات پتہ کیا ہے، قسم خدا کی، جس سے دل جو ہے نا وہ روتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی کے پردے، یہودن عورت کے پردے کا دشمن مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی کے منہ پہ داڑھی کا دشمن مسلمان بھی کوئی نہیں، نصرانی عورت کے پردے کا دشمن مسلمان بھی نہیں ہے،
نصرانی مرد کی داڑھی کا دشمن مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان کے مرد کے منہ پہ داڑھی کا دشمن مسلمان کیوں ہے؟ مسلمان کا میڈیا کیوں ہے؟ مسلمان عورت کے پردے کا دشمن مسلمانوں کا میڈیا ہی کیوں ہے؟ مسلمان ہی کیوں ہے؟ یونیورسٹی سے پڑھنے والا لڑکا اور لڑکی مسلمانوں کے پردے کے دشمن ہی کیوں ہے؟ مسلمان عورت کے پردے کے دشمن کیوں بنے؟ مسلمان کے منہ پہ داڑھی ہو، یہودی کافر بعد میں خائف ہوگا، اپنا کلمہ پڑھنے والا ڈر جائے۔ بتائیں، ایک محکمہ تھا بہت بڑا، اس کا ایک بندہ مجھے ملا، مجھے اس نے کہا جی ہم وہاں سیکورٹی پہ مامور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کہا گیا ہے جو بھی بندہ داڑھی والا ہے اس کو صحیح ذلیل کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے اچھی طرح ٹکا کے، کہتے ہیں اس کی پگڑی ہو تو وہ نیچے اتار پھینکنی ہے، اس کے داڑھی میں ہاتھ مارنا ہے، اسے بتانا ہے یار کہیں کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے داڑھی میں، یہ حساب ہے۔ اور ایک محکمے کا میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں میں ملنے گیا وہاں، ہمارا ان کا بندہ تھا، کہتے ہیں جی روٹی ہم لے کے جاتے تھے اپنے بھائی کے لیے، تو کہتے ہیں جوتا نیچے پڑا ہوتا جوتا اٹھا کے سالن میں ڈال دیتے، کہتے چل اب وہ جوتا چٹاتے ہمیں، پھر کہتے چل لے جاؤ اب جا کے کھلا دو اپنے بھائی کو جو بھی ہے۔ یہ صرف داڑھی کے ساتھ ہے۔ یہ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، آج اسلام جو ہے نا اپنے ملک کے اندر بے وطن ہو چکا ہے۔ مسلمان یہ کلمہ کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھائی صاحب یہ صرف نعرے ہیں، یہ صرف نعرے ہیں، آپ کو نہیں پتا اسلام کا وطن رہا ہی نہیں ہے۔ اسلام اپنے گھر میں رہ کے بے وطن ہو گئے۔ اسلام کا گھر ہے کہاں بھلا؟ بتاؤ ہمیں۔ جب مسلمان کو ہی، اب آپ کو کیا، کوئی بندہ اتنا بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو اتنی سمجھ نہ ہو یار کہ میڈیا پہ کتنی سخت مہم چلائی جا رہی ہے دین متین کے خلاف، اور وہ الو کے پٹھے ہیں مولوی جو وہاں جا کے بیٹھ کے بنا باتیں کرتے ہیں۔ ابھی یہ جیو نیوز نے کیا بدماشی کی ہے نہیں معلوم کسی کو، اور جناب وہ کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے تو معافی مانگ لی۔ یہ ابھی جب یہ معاملہ اٹھا ہے اس وقت ایک دیوبندی عالم ہیں، مفتی ہیں، ان کا بیان میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں جی یہی جیو کا مالک جو ہے، یہ جنگ اخبار ان کا چھپتا تھا، کہتے ہیں جی اس میں اس نے 9 محرم کو مجھے مضمون دیا، 8-9 کو، اور کہتے ہیں اس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی گستاخیاں تھیں۔ سنیے گا ذرا غور سے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی گستاخیاں تھیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا، کہتے جی مجھے کہا اس نے کہ یہ 10 کو چھاپ دینا، اسپیشل جو مضمون چھپتا ہے نا ان کا، وہ چھاپ دینا ذرا، روحانی ایک یعنی کہ دینی صفحے کے نام پہ۔ کہتے جی میں نے جب دیکھا، وہ مفتی تھے، وہ کہتے میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا وہ تو بھائی صحابہ کرام کی گستاخی ہیں اس میں۔ کہتے میں نے شائع نہیں کیا۔ کہتے دوسرے دن میں نے کوئی اور مضمون لگا دیا، کہتے دوسرے دن مجھے کہنے لگا یہ کیا کیا آپ نے، میں نے جو مضمون دیا تھا وہ کیوں نہیں چھاپا؟ میں نے کہا یار اس میں صحابہ کرام علیہ مردوان پہ تبرہ تھا، صحابہ کرام علیہ مردوان کی گستاخیاں تھیں، میں کیسے چھاپ دیتا؟ تو اس نے کہا چھاپ دیتے۔ اس نے کہا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ ہوتا دوسرے دن ہم معافی چھاپ دیتے، اس سے کیا مسئلہ تھا؟ آگے سے اس کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ اس نے کہا مجھے صرف اخبار بیچنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کسی کی عزت ناموس کے ساتھ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں نے صرف اپنا اخبار بیچنا ہے بس، مجھے اس کے علاوہ آگے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کا یہودی نصرانی رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی پہ تلا ہوا ہے، اور پاکستان کا میڈیا بھی تلا ہوا ہے۔ وہ کافر ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے۔ اب بتاؤ میں کس کو کافر کہوں اور کس کو مسلمان کہوں؟ اور ہمارے مولوی بیچارے ایسے ڈھولے مولے ہیں، وہ کپے کے منہ والے مولوی جن کو خود تمیز ہی کوئی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے بھائی، وہ کہتے ہیں جی فلانے چینل کا بائیکاٹ کریں، وہ اسلام کا اس نے گستاخی کی ہے، فلانے یہ مولوی صاحب کا میں نے فتویٰ سنا، بلکہ مجھے فون پہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں جی یہ جیو کو دیکھنا حرام ہے۔ میں نے کہا حلال کون سا چینل ہے وہ بھی تو بتاؤ، حلال کون سا ہے؟ ابھی بالکل رات مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی ہے، آپ حیران ہوں گے، اس میں پتہ نہیں چینل کون سا ہے، میں نے غور نہیں کیا، اس میں جو اینکر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ایک مفتی صاحب ہیں، وہ بھی کسی اور مسلک کے ہیں، ان کو سامنے بٹھا کے اس کا سارا زور یہی ہے کہ ہر مدرسہ جو ہے وہ ہم جنس پرستی کا اڈا ہے، ہر مدرسے میں بچوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہے، ہر مسجد میں بچوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہے، اور ہر داڑھی والا بندہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جاتی کرتا پھرتا ہے۔ بتائیں، چینل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو فلانا ایک چینل دیکھنا حرام ہے، تو میں نے کہا اس کو دیکھنا حلال ہے کیا؟ اور بھائی دین دشمنی پہ سارے متفق ہیں۔ اور کسی نے پوچھا تھا نا، وہ بچھو رکھے ہوئے تھے، ٹھوئیں بچھو رکھے ہوئے تھے، ایک بندے نے پوچھا، اس نے کہا جی یہ بتائیں ان میں زہر اس میں کس میں زیادہ ہے؟ اس نے کہا تو پوچھل پھڑ کے دیکھ لے۔ اس نے کہا تو دم پہ ہاتھ لگا کے دیکھ لے، تجھے خود بتائے گا کس میں زہر زیادہ ہے۔ جب 1-2 کو ہاتھ لگائے گا بچے گا تو باقیوں کو چیک کرے گا نا۔ تو یہ حساب ہے ان کا بھائی۔ میں سچی کہہ رہا ہوں مسلمانوں، تمہاری داڑھی کے، تمہارے برقعے کے،
تمہارے اسلام کے، رسوخ فی الاسلام کے، تسلط فی الدین کے، یہ دشمن ٹوٹل طبقہ یہ ہے، ٹوٹل طبقہ تمہارے دین کا دشمن ہے۔ اور پھر کیوں تم جناب یہ تخصیص کرتے پھرتے ہو یہ دیکھنا ٹھیک ہے اور یہ دیکھنا حرام ہے؟ اتنا بندہ جو ہے نا وہ بھولا نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب آپ مفتی صاحب بن گئے ہیں، ملم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جو بندہ اپنے زمانے کے چال چلن کو نہ جانے، بدماشوں کی بدماشی نہ جانے، ذلیلوں کی ذلالت کو نہ جانے، علماء فرماتے ہیں وہ مفتی نہیں ہے، وہ جاہل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے۔ ہاں، ایسی جہالت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اسلام دشمنی سکھانے میں سارے ایک پیج پر ہیں، اسلام کی دشمنی، رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنی سکھانے میں سارے ایک پیج پر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ARY تھا یہ اہل سنت کا چینل کہتے تھے۔ کس کا چینل ہے؟ اہل سنت کا چینل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پہ دکھا کیا جاتا ہے؟ عورتوں کی چھنکار دکھائی جاتی ہے۔ علماء کو آپس میں بٹھا کے لڑانے بڑھانے والے اور عوام کا ایک ذہن تیار کرنے والے، یہ ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے۔ میں اب کیا کہوں آپ کو، سالانہ کھربوں ڈالر خرچ کیا جاتا ہے لوگوں کی صرف سوچ بدلنے پر، لوگوں کی صرف سوچ بدلنے پر، بس آگے نہیں۔ ان کو پتہ ہے صرف سوچ بدلو گے ہمارا بیانیہ کامیاب ہے، ہمارا بیانیہ کامیاب ہے تو ہمیں ہتھیار اٹھانے کی، ہمیں جنگ لڑنے کی، ہمیں لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ صرف مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل کر دو، تمہارا راستہ آسان ہے۔ جیسے کسی کو پتہ ہو یار یہ بندہ چل رہا ہے اس طرف آ رہا ہے، یہ آئے گا میرا بڑا گھاٹا ہو جائے گا، آگے سے کھڑا ہو کے وہ ہلکی سی بات کر دے جو آپ کے ذہن کو بدل دے۔ میں باقی چھوڑیں، یہی ایک مثال ابھی میں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، احد والا معاملہ۔ مکے کے مشرک جو ہیں 70 صحابہ کرام علیہ مردوان کو شہید کر کے جا رہے ہیں، وہاں سے بھاگے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی نا آتی، انہوں نے وہاں سے بھاگے، مدینہ منورہ گزر گئے تھے، راستے میں جاتے ہوئے ان کو خیال آیا یار ہم کیوں جا رہے ہیں، جو بچ گئے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں۔ اب یہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندہ ان کو مل گیا، ایک بندہ ملا، وہ پورا لشکر تھا، ایک لشکر تھا، وہ پوری جب ایک بندہ تھا، اکیلا بندہ تھا۔ ذہن بدلنے کی میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں، ذہن کیسے بدلا جاتا ہے۔ اس ایک بندے نے کہا بھائی بات سنو، بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، بہت بڑا ہی لشکر لے کے تم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہاں سے بھاگو بس۔ اس ایک بندے نے کہا پورا لشکر مکے کے مشرکوں کا سارے وہاں سے بھاگے، صرف ایک بندے۔ ذہن بدلا ہے نا، ذہن بدلا ہے، ہتھیار کام نہیں آیا، ذہن بدلا ہے، جوان کام نہیں آئے، ذہن بدلا ہے، کوئی شے کام نہیں آئی، وہاں سے بھاگ اٹھے ہیں۔ اللہ نے روب ڈال دیا ہے صرف ایک بندے کے ذہن بدلنے پر۔ تو بتائیں جہاں پورا میڈیا، پورا جناب ان کا تعلیمی نظام سارے کا سارا اسلام کا دشمن ہو، تو بتائیں کس طرح لوگوں کا ذہن بدلیں گے۔ آج کے مسلمان کھڑا ہو کے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، ان کو رب تعالیٰ کی مدد سے یقین ہی اٹھ گیا ان کا۔ میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے، کہنے لگے جی وہ باتیں اب چھوڑ دیں، مہربانی کریں، خدا کا واسطہ ہے، 313 تھے تو ہم یہ ہو گئے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں تو ہم یہ ہو گئے۔ بھائی صاحب آج نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم کا کیا مطلب ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بتاؤ، ہمیں بھی تو سمجھاؤ ذرا۔ لیکن وہ اپنی بات پہ اٹا ہوا تھا، مولوی مذہبی بندہ، وہ کہتا جی یہ والی باتیں 313 والی اور بدر والی اور فرشتوں والی یہ باتیں چھوڑ دیں، اب نہ کیا کریں، اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے آپ لڑ سکتے ہیں، یہ ہوگا تو کر سکتے ہیں، وہ ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا عبد الغفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیر بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ ریاض میں کام کرتے تھے، وہ بتاتے ہیں جی میں جمعے والے دن وہ کمپنی جو ہے نا وہ ذلیلوں کی ہے، وہ بھورے کی، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کی کمپنی وہاں کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں جی جمعے والے دن، باقی میں دن ایسے رہتا تھا سادہ کپڑوں میں، کہتے جمعے والا دن جب آتا تو کہتا جی میں امام شریف بڑے والا باندھتا، آنکھوں میں کہتا جی میں سرما لگا لیتا اور داڑھی پہ تیل لگا کے نا گنگا کر لیتا۔ کہتا جی وہ اس نے ایک دو بار یہ مجھے دیکھا، کہتا جی یہ جمعے والے دن یہ بندہ میرے سامنے نہ آیا کرے، جمعے والے دن یہ بندہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ بتائیں جس حالت سے کافر ڈر رہا ہے، اسی حلیے سے اگر مسلمان کو بھی ڈر لگنے لگے تو وہ اپنا ڈی این اے چیک کروا لے، اس کا ڈی این اے جو ہے وہ کسی غلام رسول سے، عبداللہ سے، کسی سے نہیں ملتا ہوگا، اس کا ڈی این اے جو ہے وہ کسی اور سے ملتا ہوگا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حالات بھائی صاحب اس وقت تھے
وہی حالات اب ہو گئے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس وقت ان حالات سے نمٹنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ آج جو ہے قسم خدا کی اس وقت کا منافق بھی آج کے منافق کو اگر دیکھ لے نا تو وہ بھی ان کے گھر کا پانی بھرے ہوئے کہے جی مرشد آپ میرے سے بھی آگے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے کھڑا کر کے، یہ جیو کا شاہ زیب زادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہو گیا، جتنے بھی منافق یہ ٹولہ ہے ہیں، ان کے سامنے کھڑا کر کے وہ شرمندہ ہوگا، کہے گا استاد جی مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے آپ نے یہ اتنی اعلیٰ بے حیائی والی تعلیم پائی ہے، دین دشمنی والی، میں بھی وہاں سے پا لیتا تو میں تو اسلام کو اٹھنے نہ دیتا وہاں سے۔ ان کی قسم خدا کی آپ کو پتہ نہیں ہے، بھولے لوگ ہیں، ان کی اسلام دشمنی پر ایسی ایسی باتیں ہیں میں نے سنی ہے، میرے بڑا دل چھلنی ہوا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کی گندی شکلیں میرے سامنے آ جائیں اینکروں کی، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، واللہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو بس سمجھ عطا فرما دے، دین کی غیرت عطا فرما دے، دین کا تسلب عطا فرما دے، دین کی صحیح فہم عطا فرما دے اور عقل سلیم عطا فرما دے۔